ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، کبریائی بڑائی اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا اور لا تعداد بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، سرور کونین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی خدمات رہتی دنیا تک کے لیے روشنی کا مینارہ ہے. خلیفۃ المسلمین رات کے اندھیروں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جن لوگوں کا مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، جن مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، آیا وہ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا تو نہیں،
مسلمانوں کا حال جاننے کے لیے یہ مسلمانوں کا خلیفہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلتا ہے، جس وقت مسلمان اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن خلیفۃ المسلمین مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت چلتے جا رہے ہیں، ایک گھر کے قریب پہنچے، بچوں کے رونے کی آوازیں سنتے ہیں، گھر میں دستک دیتے ہیں، بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کیوں سنائی دیتی ہیں؟ وہ بڑھیا جواب دیتی ہے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، وہ اس لیے آہو بکا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہنڈیا تو تم نے چولہے پر رکھی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سہارا دینے کے لیے پانی کے اندر کنکریوں کو رکھا ہوا ہے، نیچے آگ جلائی ہے تاکہ بچے اس امید میں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے بچے سو جائیں اور ان کا یہ دن بھی گزر جائے۔ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً واپس آتے ہیں، بیت المقدس کا بیت المال کا دروازہ کھلواتے ہیں، راشن لے کر کے غلام کو ساتھ لیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے امیر المؤمنین یہ بوری مجھے پکڑائیے، میں اٹھا کر کے لے کے جاتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین فرماتے ہیں غلام آج تو عمر ابن خطاب کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، کیا بتا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ خلیفۃ المسلمین کندھے پر راشن اٹھا کر کے مدینہ کی گلیوں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں، کھانا پکوایا جاتا ہے، ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ بڑھیا سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم نے خلیفۃ المسلمین کو اپنا حال کیوں نہ بتایا، وہ تمہاری مدد کر دیتا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اگر اس خلیفہ کو ہمارا حال ہی معلوم نہیں تو اسے خلیفہ بننے کا بھی حق نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب زار و کتار رونے لگ جاتے ہیں، ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ساتھ روتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ جو لوگ عمر کو نہیں جانتے وہ سن لیں، انبیاء کرام کے بعد حکمرانی میں، سلطانی میں، بادشاہت میں، رہبری میں، سپہ سالاری میں، لیڈرشپ میں، انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی ہستی آتی ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اگر نبیوں کے بعد کوئی سب سے طاقتور ترین ہستی ہے تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، جو میرے پیغمبر کی مانگ ہے، جنہیں میرے پیغمبر نے اللہ تعالی سے دعائیں کر کے مانگا ہے، جولی پھیلا کے مانگا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جو بات کرتے ہیں تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کی حمایت میں نازل ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں پردہ کرتی ہیں، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کو سلام کرنا پڑے گا۔ ان کا گزارا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب کلام کرتے ہیں، اللہ کا قرآن حمایت میں نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ جملے جب اترتے تھے تو قیامت تک کے لیے خود کو مومن کہنے والا، خود کو مسلمان کہنے والا جب اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیوی کو باحیا بولے گا
اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دے گا تو اسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کو سلام کرنا پڑے گا۔ آگے چلیے، کون عمر ابن خطاب، جن کے کپڑے پر 14 17 پیوند لگے ہوتے اور وقت کا حکمران۔ آج لوگ اٹھتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہے، تقوی اور پرہیزگاری رکھتے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جن کی انگوٹھی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، کفا بالموت واعدا یا عمر، اے عمر اگر دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران تیرے سامنے نہیں بولتے، دنیا کے حکمران تیرے سامنے کلام کرنے کی جرت نہیں رکھتے، یہ موت جو چپکے سے تجھے نصیحت کرتی ہے، اے عمر ڈرتے رہنا، اس کی لگام تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، کفا بالموت واعدا یا عمر، اے عمر یہ موت نصیحت کرنے کے لیے تجھے کافی ہے۔ کون عمر، جن کے بارے میں مستشرقین نے یہ لکھا، اگر دنیا کائنات میں ایک اور عمر ابن خطاب پیدا ہو جاتے اور انہیں اس کا موقع مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا۔ عمر، تجھے مستشرقین بھی سلام کرتے ہیں، تجھے غیر بھی سلام کرتے ہیں، تیری تعریفیں غیروں نے بھی کی ہیں، یہود و نصارہ بھی تجھے سلام کرنے پر عاجز آ جاتے ہیں، انہیں تجھے سلام کرنا پڑتا ہے۔ کون عمر، جن کے لا، جن کے قانون، جن کے اصول، جن کے پرنسپلز، جن کے ضابطے دنیا کے اس وقت 245 ملکوں اور جزیروں میں قائم ہیں۔ دنیا کے 245 ملک اور جزیروں میں جو قانون اور جو لا قائم ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کامیابی ہو تو ایسی، کامرانی ہو تو ایسی، سیاست، قیادت، قانون، اصول اور ضابطہ ہو تو ایسا، لیڈرشپ ہو تو ایسی۔ آگے چلیے، سن ہجری اسلامی سال کا آغاز، کہتے ہیں نا کہ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا۔ محرم کو یہ نام اور یہ ٹائٹل دینے والا، یہ نام اور ٹائٹل دے کر کے شریعت اسلامیہ میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے والا اور محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کرنے والا اور اس کی بنیاد رکھنے والے سیدنا عمر ابن خطاب ہیں۔ محرم کے دنوں میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں، ان کے ساتھ جب ان کی تاریخ کا معائنہ کیا جائے گا، ان کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ کا تعین کیا جائے گا، مورخ لکھے گا یکم محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، شہادت سیدنا عمر ابن خطاب سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور دن بھی شہادت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہادت دے کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ عمر تیرے دشمن جو تیرے خلاف بولے گا، اس کے سال کا آغاز جب محرم سے ہوگا، اس کا آغاز، اس کی تاریخ کا آغاز، اس کے کیلنڈر کا آغاز، اس کے پہلے دن کا، پہلی رات کا، اسلامی سال کا اور اسلامی نیو ایئر کے آغاز جب وہ تیرے نام سے ہوگا، اور اگر اس کے دل کے اندر کوئی ذرا سی بھی عدل و انصاف اور ریسرچ باقی ہوگی تو عمر تجھے سلام کرنا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا اور پل کے جھکا کر کے کہنا پڑے گا عمر تیری عظمت کو سلام۔ آگے چلیے، جب بھی دنیا نے مردم شماری کی، مردم شماری کا عمل دنیا میں دہرایا گیا، مردوں کی تعداد کو گنا گیا، خواتین کی تعداد کو گنا گیا، بچوں کی تعداد کو گنا گیا، انہیں ووٹ کا حق دلوایا گیا، ایک ایک فرد کو، ایک ایک شخص کو اس کی ویلیو دلوائی گئی،
दुनिया के अंदर अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपनी नफरी के जब भी तज़किरे किए गए, अपनी तादाद के जब हिस्से लिखे गए, तो सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को ये सिस्टम और ये निज़ाम देने वाले सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करना पड़ेगा। सबसे पहले मर्दम शुमारी का अगर किसी ने कोई सिस्टम और निज़ाम दिया है तो वह खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने दिया है। आगे चलिए, महकमा पुलिस पहरे पर खड़े होकर, मुसल्ला होकर, अगर तेरी निगरानी में उमर इब्न खत्ताब को गाली दी जाए तो उससे पूछा जाएगा। पहली दफा दुनिया ने यह निजाम देखा कि बाज़ाब्ता अफराद को बाज़ाब्ता वर्दी के साथ तनख्वाहें मुकर्रर करके, ग्रेड्स का तयन करके, इंसानी हकूक के लिए, अमन और सलामती के लिए, मसलहत आम्मा के लिए, सुकून के लिए इस शोबे को कायम किया गया, पुलिस का महकमा कायम किया गया। और इस महकमे को बनाने वाले, उस महकमे को चलाने वाले और इसके इमाम भी जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब भी कोई पुलिस वाला किसी को सैल्यूट करेगा तो उसके इस सैल्यूट के सबसे पहले हकदार और सबसे अव्वल हकदार जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे चलिए, अदलिया की तरफ आइए। सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वफाकी शरी अदालतें, सारी अदालतों के अंदर जब भी कोई जज बैठेगा, कलम पकड़ेगा, हाथ में हथौड़ा पकड़ करके सामने टेबल को रखेगा, ला, कानून, उसूल, ज़ाब्तों का मुतालिया करेगा तो उसे उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करना पड़ेगा। जनाब उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जज मुकर्रर किया है। खलीफतुल मुस्लिमीन आज कटहरे में खड़े हैं। दावा दायर किया गया और दावा दायर करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं। जनाब अब्बास का घर मस्जिद नबवी के अंदर था। उनके घर का परनाला, उसकी सिमत मस्जिद नबवी के सहन की तरफ थी। बारिश हुई, बारिश से मस्जिद नबवी के अंदर आने वाले लोगों के कपड़े खराब हुए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कटकात के मालिक थे, परनाले को खिंचवा देते हैं मसलहत आमा के लिए। सैयदना अब्बास मौजूद नहीं है। जब आए, देखा, फैसला अदालत में चला गया। खलीफतुल मुस्लिमीन पे दावा दायर कर दिया गया कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने मेरे साथ ज़्यादती की है। आज फैसला अदालत के अंदर है, खलीफतुल मुस्लिमीन कटहरे में खड़े हैं। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु को जज मुकर्रर किया है। उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, जज साहब, मैंने मुसलमानों के मफाद के लिए, मसलहत आमा के लिए कि मस्जिद नबवी में आने वाले लोगों के कपड़े खराब ना हो, मैंने इसलिए उस परनाले को ख़त्म कर दिया। सैयदना उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डांट कर फरमाते हैं, उमर खामोश रहिए, पहले मुद्दई को बोलने दीजिए। अदलिया को अगर किसी ने इंसाफ बख्शा है, किसी ने इज्जत बख्शी है तो उमर इब्न खत्ताब है। मुद्दाई हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फरमाते क्या है कि ये घर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अलाट किया था। ये परनाला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया था, अब्बास मेरे कंधों पर चढ़ करके इस परनाले को लगाओ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, ये परनाला नस्ब किया गया। सैयदना उबई इब्न काब फरमाते हैं, गवाह लेकर के आइए। मदीना के अंदर जाते हैं, अंसार को गवाह लेकर आते हैं, वो गवाही देते हैं। जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में
یہ آواز پڑتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا اور یہ آلاٹ سیدنا عباس کو کیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین رونے لگ جاتے ہیں، فرماتے کہ ہے عباس، آج خلیفۃ المسلمین تیرے سامنے ہے، میرے کندھوں پر چڑھ کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کرو۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب رونے لگ جاتے ہیں، کہتے کہ ہے یہ گھر میرا مسجد نبوی کے لیے، مسلمانوں کے وفات کے لیے وقف ہے۔ عمر تیری عظمت کو سلام، عمر تیرے عدل و انصاف کو سلام۔ جب بھی حکمرانوں کی صلاحیت کی بات کی جائے گی، ان کی ذات پر تبصرہ ہوگا، ان کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا، ان کی صلاحیتوں کو جج کیا جائے گا، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام کیا جائے گا۔ حاکم لگانے سے پہلے اس شخص کے پرسنل انٹرویو کیا کرتے تھے، اس کی تحقیقات کیا کرتے تھے، آیا یہ شخص حاکم بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ اس کے ذاتی اثاثے اور اس کی حیثیت کو اپنے پاس لکھا کرتے تھے۔ اگر وہ اس قابل نہ ہوتا تو اسے فرمایا کرتے تھے کہ تو گھر بیٹھ جا، تو اس قابل نہیں ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے تو گھر میں قیام کر۔ ہماری عدالتوں کی طرح نہیں، ہمارے نظام کی طرح نہیں کہ سفارش پر کوئی حکمران لگ گیا، کوئی رشوت پر لگ گیا، کوئی اونچا خاندان دکھا کر کے لگ گیا۔ لوگوں نہیں، جب بھی میرٹ کی بات کی جائے گی، صلاحیتوں کی بنا پر کسی کو امیر مقرر کیا جائے گا، کسی کو حاکم بنایا جائے گا، حکومت بنائی جائے گی، کسی کی صلاحیتوں پر سلیکشن کی جائے گی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنا پڑے گا۔ آگے چلیے، آج اگر کوئی روم اور یورپ کی سٹیٹ اور سلطنتیں اٹھیں گی، جتنے ضابطے اور جتنے قانون ہیں، وہ کیسر روم جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہے، سلام عمر کو کرنا پڑے گا۔ بیت المقدس کو جب بھی آزادی ملے گی، سلام عمر کو کرنا پڑے گا۔ جب بھی تالے کھلیں گے، جب بھی چابیاں ہاتھ آئیں گی، سلام عمر بن خطاب کو کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے کیسرا ایران اور سب جب بھی کوئی ہسٹری پڑھے گا، اسلامی تاریخ کو پڑھے گا اور اسلامی تاریخ کی بلندی کو اور اسلامی نظام حکومت کو پڑھے گا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام کرنا پڑے گا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور زہد و تقوی کا عالم یہ ہے، سادگی کا عالم یہ ہے۔ جنگ قادسیہ پیش آتی ہے، کسرا ایران نے، شاہ ایران نے آخری طاقتیں استعمال کی، بڑی بلا خیزی کی جنگ ہوئی، مدینہ کے اندر کوئی خبر نہیں پہنچی، کئی دن ہو گئے، خلیفۃ المسلمین پریشان ہیں۔ اضطراب کی حالت یہ ہے کہ مدینہ سے باہر نکل جاتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی قاصد آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ قادسیہ کا حال کیا ہے۔ ایک دن مدینہ کے راستے میں بیٹھے تھے، ایک غلام آتا ہے، جنگ قادسیہ سے آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب اس کو روک کر پوچھتے ہیں بتاؤ حالات کیا ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس غلام کو نہیں پتا یہ پوچھنے والا امیر المومنین ہے، وہ ابھی مدینہ کے راستے میں ہے، اپنی سواری کو ایڑی لگاتا ہے، سواری کو چلاتا ہے۔ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین اس سواری کی لگام کو تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، پوچھنے لگ جاتے ہیں بتاؤ فلاں کا حال کیا ہے، فلاں شہید تو نہیں ہوئے۔ وہ سواری اور تیز کرتا ہے، بتاتا چلا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین اس غلام کے ساتھ دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ کی سرحد آتی ہے، مدینہ کے لوگ دیکھتے ہیں، مدینہ کے لوگ پکارے لگا دیتے ہیں امیر المومنین آپ اس غلام کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ غلام اس کو نہیں پتا تھا، وہ فوراً سواری سے اترتا ہے، اتر کر کے کہتا ہے امیر المومنین مجھے بتا تو دیتے، مجھ سے یہ گستاخی نہ ہوتی۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں غلام سواری پر سوار ہو جا،
میں عمر اسی طرح تیری رکاب تھامے میں مدینہ تک جاؤں گا اور تو مجھے حالات بتاتا جا۔ یہ تھا زہد اور تقوی۔ آپ روم اور ایران کے بادشاہ بن چکے، لیکن زندگی کی حالت یہ ہے، فکر و فاقہ کے اندر زندگی گزرتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے ذات کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا۔ ایک دن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھتی ہیں، بابا جان آپ تو کیسر و کسریٰ کو آپ نے کیسر و کسریٰ کو شکست دی ہے، آپ نے روم و ایران کے بادشاہ بنے ہیں، تو آپ یہ پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنا کیجئے، نئے کپڑے پہنا کیجئے، فکر و فاقہ کی زندگی کو چھوڑیے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ جاتے ہیں، فرماتے کیا ہیں بیٹی، کیا تجھے نبی کی زندگی نہیں یاد؟ کیا تجھے نبی کو فکر و فاقہ والی زندگی نہیں یاد؟ میں اپنے پیغمبر کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزاروں گا تاکہ آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ دنیا کی بادشاہت، دنیا کا نظام حکومت عمر کے ایمان میں تذبذب پیدا نہیں کر سکا۔ مختصر سے وقت میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ جناب عمر آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں رات ہوتی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کنکریوں کا بستر بچھا کر کے اس پر لیٹ جاتے ہیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، سوچو بچار میں گم ہو جاتے ہیں کہ اے عمر کل کیا وقت تھا جب تو کڑیل جوان تھا، آج تو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل میں یہ تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت عطا کرنا اور مدینۃ الرسول میں عطا کرنا۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ ایک غلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ابو لولو فیروز نامی یہ مجوسی، یہ مدینہ کے اندر آتا ہے، نقش نگاری کا کام کرتا ہے۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے میرے کام پر بہت تھوڑی قیمت دیتا ہے۔ سیدنا عمر اس سے پیشہ پوچھتے ہیں، وہ اپنا پیشہ بتاتا ہے، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ تیری قیمت یہ کافی ہے، یہ تھوڑی نہیں ہے۔ اس غلام کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکی، اس غلام کے دل کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نفرت جاگ جاتی ہے، وہ غلام چلا جاتا ہے۔ ایک دن دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں کہ سنا ہے تو بہت اچھی چکی بناتا ہے، ہمیں بھی ایک چکی بنا کر کے دو۔ وہ بڑی اکڑ کے ساتھ کہتا ہے میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا والے یاد رکھیں گے۔ سیدنا عمر ابن خطاب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کیا۔ عدلیہ اور انصاف ایسا اپنی ذات کے بارے میں کبھی فیصلہ نہ کیا، وہ چلا جاتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے۔ ایک دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، صحابہ کی صفیں موجود ہیں۔ یہ غلام اپنی آستینوں کے اندر خنجر چھپائے پہلے سے مسجد میں موجود تھا۔ نماز شروع ہوتی ہے، یہ غلام منبر کے پیچھے سے نکلتا ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں وار کرتا ہے، اتنے سخت اور اتنی سخت ضربے لگاتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گر جاتے ہیں۔ یہ غلام یہ دوڑتا ہے اور لوگوں کو بھی زخمی کرتا ہے، آخرکار یہ پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گڑ گڑا کر نیچے گر جاتے ہیں اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ پکڑا کر مصلی پہ کر دیتے ہیں۔ کیسا ایمان اور کیسی اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے خلیفۃ المسلمین زخموں سے تڑپ رہے ہیں لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز مکمل کرنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کرتے ہیں۔ نماز کے بعد خلیفۃ المسلمین کو گھر لے جایا جاتا ہے۔
खलीफतुल मुस्लिमीन पूछते हैं, बताओ मुझे ये जख्म किसने दिए? लोग कहते हैं कि ये गुलाम मजूसी है, मुसलमान नहीं है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह मुझे कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं, कोई गैर मुस्लिम है। हकीम को बुलाया जाता है इलाज करने के लिए, दूध और नबीज मिला करके पिलाई जाती है तो वो पेट के रास्ते से बाहर आ जाती है। लोग देते हैं कि अब अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, अब इस जख्म का इलाज नहीं है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी है, गोया के पूरा मदीना जख्मी है, गोया के पूरा आलम इस्लाम जख्मी है। आलम इस्लाम का ऐसा सितारा जिसने दुनिया के अंदर 3 बरे-आज़मों तक अल्लाह ताला के दीन को फैलाया, आज वो जाम शहादत नोश फरमाता है। दुनिया के अंदर ऐसा हुक्मरान दुनिया ने दोबारा नहीं देखा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद गोया इस्लाम यतीम हो गया, दोबारा ऐसा हुक्मरान पैदा नहीं हुआ। और फिर ऐसे फितने और फसाद बर्पा हुए कि आलम इस्लाम तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जैसा हुक्मरान दोबारा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इतनी ज़ुहद और इतना तकवा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वह उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। दुआ है अल्लाह ताला हमें उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्द।